اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی۔ فواد چودھری کا بڑا اعلان، کہتے ہیں پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی اسمبلی پر دستخط کر کے ایڈوائز بھجوا دی۔ گورنر نے اسمبلی پر دستخط نہ کیے تو اسمبلی 2 دن میں خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ نگران حکومت کے قیام کے لیے حمزہ شہباز کو خط لکھا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی یا نہیں، فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھجوا دی، لیکن ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری نہیں ملی۔ زمان پاک میں چودھری پرویز الہی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی۔ اسی پر آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری نہیں ملی، ترجمان گورنر ہاؤس کی طرف سے ایسا کہنا تھا۔ اسوی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زمان پاک سے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، راؤ دلشاد سے مزید اپڈیٹس جانیں گے۔ جی راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ایک پریس کانفرنس کی گئی زمان پاک کے باہر جو فواد چودھری ہیں ان کی جانب سے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک سمری جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے گورنر پنجاب کو۔ تاہم اس حوالے سے اسی سمری سے متعلق جب گورنر ہاؤس سے تصدیق کے لیے پوچھا گیا کہ کیا واقعی کوئی اس طرح کی سمری جو ہے وہ بھجوائی گئی ہے جس میں پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے ایڈوائز دی گئی ہو، تو گورنر ہاؤس انتظامیہ نے فی الحال یہ تصدیق کیا کہ ایسی کوئی بھی سمری جس میں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ایڈوائز بھیجی ہو گورنر پنجاب کو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی، ایسی کوئی بھی سمری جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی۔ البتہ گورنر ہاؤس انتظامیہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک سادہ کاغذ پر مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے دستخط شدہ کاغذ جو ہے وہ ضرور دیکھا گیا، جس میں 1.5 سطر کی ایک جو تحریر ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی۔ تاہم اس حوالے سے کیونکہ آفیشیل کورسپونڈنس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے موصول ہونا ہوتی ہے، جو روٹین میں جو بزنس ہے وہ آتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی ایسی سمری نہ تو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ۔ جی راؤ دلشاد حسین، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت موجود ہیں زمان پارک کے باہر عبداللہ معروف۔ جی عبداللہ، بتائیے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی حسین الہی کے ساتھ زمان پارک پہنچے، جن سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں اسمبلی تحلیل کرنے پر مشاورت کی گئی، جس کے بعد رہنما تحریک انصاف فواد چودھری، اعجاز چودھری، مسرت جمشید چیمہ نے پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ طور پر اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کی جانب سے 2 اہم اعلان مزید کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرسوں 14 فروری کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اور ہم خود جو ہے قومی اسمبلی کے سامنے اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے اور باقاعدہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم نے جو استعفے دیے تھے وہ کسی دباؤ میں نہیں دیے، ہمارے جو استعفے ہیں وہ قبول کیے جائیں، کہ اب جو ہے حکومت کے پاس کوئی گزارا نہیں، کوئی چارہ نہیں کہ وہ انتخابات سے بھاگ سکے۔ حکومت کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے راؤ دلشاد اور عبداللہ معروف، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، گورنر نے تسلیم کر لیا، بلیغ الرحمان نے ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ گورنر کے وکیل منصور عوان نے عدالت کو آگاہ کر دیا، جبکہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے درخواست کو نپٹا دیا۔ پرویز الہی اور کابینہ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ نے سماعت کی۔ گورنر پنجاب کے وکیل منصور عوان نے بتایا کہ گورنر نے انہیں ہدایات دی ہیں۔ گورنر کو وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ لینے کی رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ نوٹیفیکیشن ہی واپس ہو گیا تو ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ چیف منسٹر نے آرٹیکل 130 کلاس 7 کے نیچے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے، سو لہٰذا اس آرڈر کی حد تک جو پٹیشن ہے وہ غیر مؤثر ہوگی، اور چونکہ پھر 22 کا آرڈر گورنر نے واپس لے لیا، وڈرا کر لیا ہے، تو لہٰذا پٹیشن جو ہے وہ مکمل طور پہ غیر مؤثر ہو گئی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ معاملہ عدالت میں آنے پر اسمبلی فلور پر ہی حل ہوا۔ آپ نے اسمبلی میں ہی معاملہ حل کر دیا، جو اچھی بات ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں عدالت کی مداخلت کم سے کم ہو۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے چودھری پرویز الہی کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، کیا گورنر اعتماد کے ووٹ سے مطمئن ہیں؟ کتنے ارکان موجود تھے رات کو؟ بیرسٹر علی ظفر بولے، 186 ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا۔ جسٹس عاصم فیض نے کہا کہ گورنر کا اب اعتراض نہیں بنتا۔ سوال یہ ہے کہ گورنر ہر ہفتے ایسا حکم جاری کر دے تو کیا ہوگا؟ آخر یہ سلسلہ کب رکے گا؟ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ گورنر نے نوٹیفیکیشن واپس لے کر تسلیم کیا کہ انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا۔ اگر سیشن ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بلایا ہی نہیں گیا تھا تو پھر
چیف منسٹر کو کس طرح ریموو کیا جا سکتا ہے. چیف منسٹر کو صرف تب ریموو کیا جا سکتا ہے اگر سیشن بلایا جائے اور بلانے کے بعد چیف منسٹر جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس میں کامیاب نہ ہوں. گورنر کا یہ آرڈر کہ چیف منسٹر کو ہٹا دیا جائے یہ بالکل غیر آئینی آرڈر تھا. وزیر اعلیٰ نے گورنر کی جانب سے انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. پنجاب میں جاری سیاسی بحران کا آخر عدالت کے ذریعے حل نکل آیا. چودھری پرویز الہی اور ان کی کابینہ 20 روز بعد بحال ہو گئی. ساتھی رپورٹر علی رامے اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. ڈالر اور ایلسیز کی بندش کا اثر، انسانی جان بچانے والی ادویات کے بحران کا خدشہ. فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پاس صرف 10 روز کا خام مال رہ گیا. ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ. فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد نے فیڈریشن چیمبر میں ریجنل چیئرمین ندیم قریشی سے ملاقات کی. وفد میں عامر سلیم بٹ، حامد رضا، سلیم اقبال، عدنان غنی، عمر پرویز، شہریار سلیم، فہد شعیب، طاہر اعظم، حسیب خان اور عامر راشد شامل تھے. فارما انڈسٹری کے پاس خام مال کی قلت کے باعث پریشانیوں سے آگاہ کیا. وفد نے کہا جان بچانے والی ادویات کی سنگین قلت کا خطرہ ہے. حکومت معاملے کو سنجیدگی سے لے. نجی کمرشل بینکس خام مال کی ایل سیز نہیں کھول رہے. ندیم قریشی نے کہا کہ حکومت بینکوں کو اہم سیکٹرز کی ایل سیز کھولنے کی فوری ہدایات جاری کرے. اسٹیٹ بینک نے ایل سیز کھولنے کی ہدایت جاری کی مگر کوئی بھی بینک ایل سیز کھولنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کیا حکومت ادویات کے ساتھ بھی آٹے والا حال کرنا چاہتی ہے؟ پنجاب حکومت کا انوکھا اقدام، حکومتی ریٹس والا 10 کلو گرام کا سستا تھیلا کریانہ شاپس پر موجود نہیں. پنجاب حکومت آٹا بحران کو ختم کرنے کی بجائے خود ہی بحران کو سنگین کرنے کا باعث بننے لگی. پنجاب حکومت کا 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا شہر کی کریانہ دکانوں اور جنرل سٹور پر دستیاب ہی نہیں اور پرائیویٹ کمپنیوں کا 10 کلو گرام کے آٹے کا تھیلا رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پنجاب حکومت کے اس انوکھے اقدام پر صارفین اور کریانہ فروش سرپٹا گئے ہیں. کریانہ فروشوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت 10 کلو گرام آٹے کی سپلائی کر نہیں رہی اور مختلف کمپنیوں کا نجی آٹا 10 کلو گرام والا رکھ نہیں سکتے. حکومت بتائے غریبوں کو کیا گھاس کھانے کا مشورہ دے دیں؟ رانا آصف کی سزا کے خلاف وکلا آپے سے باہر. ہائی کورٹ چوک میں دھرنے میں بیٹھے وکلا کا ججز گیٹ پر دھاوا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے طلحہ اشرف سے. جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ ججز آفس کے ججز گیٹ کے آگے موجود ہوں جہاں وکلا کی جانب سے دھرنا جاری ہے. 3 روز گزر جانے کے بعد بھی جو دھرنا ہے ابھی تک جاری ہے. ٹینٹ لگائے گئے ہیں، کرسیاں بھی موجود ہیں مگر رات کے اس پہر وکلا جو ہیں وہ کم تعداد میں یہاں موجود ہیں. سارا دن مال روڈ کو مکمل طور پر بند رکھا گیا مگر اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق مال روڈ کو ایک طرف سے کھول دیا گیا ہے اور ٹریفک کی روانی جس کی وجہ سے بحال ہو چکی ہے. جی، ٹریفک کی روانی متاثر ہے. طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ. لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. رمضان شوگر ملز کو این او سی جاری کرنے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل خارج. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. جسٹس چودھری محمد اقبال اور جسٹس مزمل اختر شبیر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا. عدالت عالیہ نے شہر کی مارکیٹوں میں آٹے کی قلت کے خلاف دائر درخواست بھی نمٹا دی. درخواست متعلقہ فورم پر بھجواتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا. جسٹس شمس محمود مرزا نے شہر کی درخواست پر سماعت کی. احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی. نیب کی جانب سے سپلیمنٹری ریفرنس دائر ہونے تک سلیمان شہباز کو بھی حاضری سے چھوٹ مل گئی. عدالت نے سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے سے متعلق نیب سے جواب طلب کر لیا. مزید سماعت 27 جنوری کو ہوگی. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے صدر پنجاب لائرز فورم چودھری نصیر احمد بھٹا اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور صدر لائرز فورم لاہور جانا ظفر اقبال کی قیادت میں وکلا کے وفد کی ملاقات. گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میرے 19 دسمبر کے آئینی آرڈر کی تعمیل کر دی ہے جس کے بعد میں نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ وکلا برادری نے آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے استحکام اور اس کے تسلسل کے لیے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے.
IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचों का अचानक दौरा। IG पंजाब ने सीक्रेट डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और वेलफेयर समेत मुख्तलिफ ब्रांचों की वर्किंग का जायजा लिया। उनका कहना था कि CPO पंजाब पुलिस का हेडक्वार्टर है जिसे क्लीन, ग्रीन और ग्रेसफुल होना चाहिए। IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान ने मुख्तलिफ ब्रांचेस का अचानक दौरा किया और ब्रांच सरबराहान से गुफ्तगू करते हुए दफ्तरी अमूर की अंजामदही के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर उनका कहना था कि मुलाजमीन के वेलफेयर, उन्हें वर्किंग के लिए बेहतरीन माहौल की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर बार इलेक्शन की मुहिम अरूज पर पहुंच गई। आसमा जहांगीर ग्रुप के हमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। फैन रोड पर सदारती उम्मीदवार लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी के एजाज में तकरीब सजाई गई। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार मोहम्मद मोहसिन विरक, आब साकी, ताहिर नुसरुल्लाह बड़ैच, पीर मसूद चिश्ती, असगर गिल शरीक हुए। सरदार अकबर अली डोगर, गुलाम सरवर निहंग, बैरिस्टर अहमद कयूम समेत दीगर वकला भी मौजूद थे। खिताब में एहसन बून ने कहा कि वकला मुनीर हुसैन भट्टी को वोट देकर कामयाब करें। आप मुनीर भट्टी और इसके पैनल को लाहौर बार का नुमाइंदा देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? तो फिर आप मेरे से वादा करो कि 9 तारीख को, 14 तारीख को हफ्ते वाले दिन आप तमाम 9 बजे पहुंचोगे? पहुंचोगे? मुनीर हुसैन भट्टी का कहना था कि कामयाब होकर वकला की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। 7 साल में बार के लिए कोई एक काम भी किया हो तो बार को बताए। अल्लाह के करम और फजल से मेरे ग्रुप ने इस बार के लिए वेलफेयर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और वकला की इज्जत और तौकीर के लिए हमेशा खड़े रहे। तकरीब में अमजद इकबाल खान, बाबर वहीद, इरफान हयात बाजवा, हाफिज नईम, रुश्दा लोधी, इरफान सादिक तारड़, चौधरी गुलाम मुर्तजा, खबर इकराम भट्टी समेत दीगर वकला की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। ईवान इकबाल में बज़्म पैगाम के ज़ेर एहतमाम पैगाम एजुकेशनल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। एक रोज़ा पैगाम एजुकेशनल फेस्टिवल में शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल में तुलबा ने साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। तुलबा ने मेमकरी करके तकरीब में 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल में तुलबा ने टैबलो पेश करके शुरका से खूब दाद समेटी। फेस्टिवल में शरीक तुलबा का कहना था कि इस तरह की